آج کا ولاگ سویڈن میں ورک پرمٹ کے حوالے سے جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں ان پہ مشتمل ہے۔ میں ہوں اسٹاک سویڈن سے عارف کسانہ اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ اس چینل کو بہت سپورٹ کرتے ہیں، لیکن جن احباب نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا، اگر وہ اس کو سبسکرائب کر لیں گے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں گے تو ان کو اپڈیٹس ملتے رہیں گے۔ آج کے ولاگ کی طرف جانے سے قبل پچھلے ولاگ میں نے ٹائٹل میوزک جو ہے وہ تبدیل کیا تھا اور آپ لوگوں کی رائے جاننا چاہی تھی کہ پہلے والا میوزک ٹھیک ہے یا جو ابھی سویڈن کی ڈائری میں نے پیش کیا تھا وہ ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں کی اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ جو پہلے سے میوزک چل رہا ہے وہ ٹھیک ہے اور وہی ہونا چاہیے، اگرچہ کچھ لوگوں کو وہ پسند نہیں ہے، یہ تو ہوتا ہی ہے، کسی کو ایک پسند ہوتا ہے، کسی کو نہیں پسند ہوتا، لیکن اکثر ولاگرز جو ہے وہ اپنے شروع میں ایک سگنیچر ٹیون یا بہت ٹائٹل میوزک جو ہے وہ چلاتے ہیں، تو یہ صرف 6 سیکنڈ کے لیے ہے، اگر کسی کو نہیں بھی پسند تو معذرت خواہ ہوں، لیکن اکثریت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ پہلے والا میوزک ہونا چاہیے، اور اسی کو میں دوبارہ جو ہے وہ اختیار کر رہا ہوں، آج کے اس ولاگ میں بھی شامل کیا ہے۔ سویڈن میں ورک پرمٹ کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی تھی، اس نے آ کے جو ہے وہ تنخواہ کو بہت زیادہ بڑھا دیا، اور 13,000 سے کرتے کرتے یہ جو 28,000 28,500 تک لے آئے ہیں کہ کم از کم اتنی تنخواہ ہونی چاہیے بیفور ٹیکس، تب جا کے کسی کا ورک پرمٹ جو ہے وہ اپروو ہوگا اور اس کو جو ہے وہ یہاں پہ کام ملے گا۔ ساتھ ہی حکومت نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو 28,500 ہے، یہ سویڈن کی جو اس وقت میڈین سیلری ہے یا اس کو اوسط اجرت کہہ لیں، اس کا 80% ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس سے بھی بڑھا دیا جائے اور یہ سویڈن کی جو اوسط سیلری ہو، میڈین سیلری ہو، یعنی اوسط تنخواہ، اس کے برابر ہونا چاہیے۔ اس کے لیے حکومت نے ایک جو ہے وہ کمیٹی بنائی ہوئی ہے۔ اس کمیٹی کی سربراہی جو اس وقت حکمران جماعت ہے ماڈریٹ پارٹی، اس کے ممبر پارلیمنٹ ہیں وکٹر ویرنک، وہ کر رہے ہیں۔ 33 سالہ جو ہے وہ وکٹر ویرنک جو ہے وہ یولیبوری کاؤنٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اپسالا یونیورسٹی کے وہ گریجویٹ ہے، اور حکومت نے ان کو کمیٹی آن سوشل انشورنس اینڈ مائگریشن کا چیئرمین بنایا ہوا ہے، اور ان کے ذمہ یہ کام ہے کہ وہ مائگریشن بورڈ کو یہ ہدایات دیں تاکہ ورک پرمٹ کے لیے جو ہے وہ کم سے کم تنخواہ کتنی ہونی چاہیے۔ اور انہوں نے اب جو ہے وہ پریس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگلے سال سے حکومت جو ہے وہ مزید ٹائٹ کر رہی ہے ریکوائرمنٹس ورک پرمٹ کے لیے، اور اس میں جو ہے وہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ تنخواہ کے حوالے سے ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ حکومت نے جو کمیٹی بنائی تھی اور اس حوالے سے جو تارکین وطن یہاں سویڈن میں کام کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے جو لیبر قوانین بنانے تھے اور قانون سازی کی کونسل تھی، اب اس کو ہم نے مزید کنسلٹ نہیں کرنا، اب یہ معاملہ سیدھا جو ہے وہ سویڈش پارلیمنٹ میں ہم بھیجیں گے، اور پارلیمنٹ کے اگلے سال کے آغاز میں یعنی 2025 کے شروع میں ہی پارلیمنٹ میں یہ جائے گا، اور پارلیمنٹ اگر اس کو اپروو کر دے گی تو پھر یہ قانون بن جائے گا۔ پارلیمنٹ میں ظاہر ان کی اکثریت ہے ان چاروں جماعتوں کی، بلکہ پچھلے جو اس حوالے سے قانون سازی ہوئی ہے اس میں سویڈش جو ہے سوشل ڈیموکریٹ پارٹی ہے، اس نے بھی جو ہے سپورٹ کیا، حالانکہ وہ حزب اختلاف میں ہے۔ تو آج آ کے صرف جو لیفٹ پارٹی ہے، گرین پارٹی ہے، یا کسی حد تک سینٹر پارٹی ہے، یہ ان کے مخالف رہ جاتے ہیں۔ تو اگر یہی کچھ انہوں نے پارلیمنٹ سے کروانا ہوا تو یہ تو لگتا ہے ان کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا جی کہ اگلے سال جو ہے وہ لیبر مائگریشن کے حوالے سے قانون سازی کونسل نے جو ہمیں تجویزیں دی تھی وہ ہم نے شامل کر لی ہیں، اور ایک اس کا خاکہ بن گیا، صرف اس کا اعلان ہونا باقی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو فروری اس سال گزرا ہے، حکومت نے ایک انکوائری کمیشن بنایا تھا، ان سے جو ہے وہ رائے لی تھی، اور انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ جو اس وقت سویڈن کی میڈین سیلری اوسط تنخواہ ہے 35,600 سویڈش کرون، یہ ہونی چاہیے، اور قانون سازی اگر پارلیمنٹ نے اگلے سال کی شروع میں کر دی تو پھر ان کا یہ کہنا ہے، جو چیئرمین ہے کمیٹی آن سوشل انشورنس اینڈ مائگریشن وکٹر ویرنک، کہ یہ اگلے سال جون سے نافذ ہو جائے گی، یعنی جون 2025 سے سویڈش ان کا ورک پرمٹ لینے کے لیے کم از کم تنخواہ 35,600 سویڈش کرون رکھنے کی تجویز ہے، اور یہ اس وقت کی سیلری ہے۔ اب چونکہ سویڈن میں ہر سال تنخواہیں بڑھتی ہیں، ابھی بھی بڑھ رہی ہیں، تقریباً 3-4% تنخواہ بڑھ رہی ہے، تو اگر وہ تنخواہ بڑھ جائے گی تو پھر جون میں یہاں کا جو
ادارہ شماریات ہے اسٹیٹسٹیکل بیورو، وہ نئی تنخواہ جاری کرے گا کہ نئی میڈین سیلری ہے، تو پھر یہ امکان یہ ہے کہ یہ 35,600 سے بھی کوئی 1,500 زیادہ ہی ہو جائے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کافی جو ہے وہ مشکل بنا دیں گے، ایک حد تک سمجھے کہ ناممکن یہاں پہ ہو جائے گا ورک پرمٹ لینا، کیونکہ 35,600 بہت بڑی تنخواہ ہے۔ یہاں سے جو گریجویٹ ہوتے ہیں لوگ سویڈش جو یونیورسٹی سے انجینئرز، ایون باقی جو پروفیشنلز ہیں، وہ بھی 35,000 سیلری ان کو آفر نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑی سیلری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ جو بزنس گروپس ہیں، یونینز ہیں اور کنفیڈریشن آف سویڈش انڈسٹری، ان سب نے اس پہ بڑی تنقید کی ہے۔ لیکن حکومت نے اب کہا ہے کہ ہم نے مزید جو کاروباری ادارے ہیں یا مطلب بزنس گروپس ہیں، یونینز ہیں، گورنمنٹ ایجنسیز، اب ہم نے ان کی مزید بات نہیں سنی، ہم نے اس کو آلریڈی ایک طریقے سے اب کر لیا ہے، اور اب ہم اس کو آگے جو ہے وہ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ ہاں، اس میں انہوں نے یہ تجویز ضرور رکھی ہے کہ کچھ پروفیشنز ایسے ہیں کہ جن کو مستثنا کیا جائے، ایگزمپشن دی جائے، جس میں جیسے سابق وزیر جو تھے اس کے امپلائمنٹ کے، یون پیرشن، اب بھی وزیر ہیں، لبرل پارٹی کے سربراہ ہیں، انہوں نے کہا جی کہ جیسے نرسنگ کا شعبہ ہے تو اس کو استثنا دینا چاہیے، تو وہ ان شعبوں کو شاید استثنا دے دیں جن کی سویڈن کو ضرورت ہے، جن کے بندے یہاں کم ملتے ہیں، یا شاید جو سیزنل ورکر سمر میں آتے ہیں یہاں پہ کام کرنے کے لیے، اس طرح کے جو ٹیمپریری ورک پرمٹس ہیں ان کے لیے استثنا دے دیں گے۔ لیکن نرسنگ کے لیے بھی باہر سے، یورپ کے باہر سے جو نرسز ہیں وہ یہاں آ کے کام نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کو سویڈش لینگویج آنی چاہیے، ان کے پاس یہاں کی سرٹیفکیشن ہونی چاہیے، وہ تو کر نہیں سکیں گی۔ اس میں تو یورپ سے آنے والے لوگوں کو ہی فائدہ ہوگا، وہی کر سکیں گی، جیسے اسکینڈینیویا سے اگر کوئی آئے۔ لیکن سویڈن میں تنخواہیں ناروے سے کم ہے، تو لوگ تو یہاں سے وہاں چلی جاتی ہیں، تو اس لیے وہ کم رکھنا چاہتے ہیں۔ بہرحال لب لباب میں نے بتا دیا۔ اب اس حکومت کی جو مائگریشن پالیسی ہے وہ اب انہوں نے مکمل طور پہ اس کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے۔ ایک ورک پرمٹ کی انہوں نے تنخواہ جو ہے وہ اتنی زیادہ کر رہے ہیں کہ ناممکن ہو جائے گا کسی کے لیے ورک پرمٹ لینا، بہت کم ہو جائے گا۔ 80% پہ آ کے جو ہے وہ بہت لوگوں کم ہوئے ہیں، وہ آپ نے میرے پچھلے ولاگز دیکھے ہیں، بہت زیادہ فرق پڑا ہے، 2000% تک کہتے ہیں فرق پڑا ہے۔ تو اب یہ 36,000 تک ہو جائے گی تو پھر تو بہت ہی کم ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ EU سے آئے ہیں، یونان سے، اٹلی سے، اور یہاں پہ وہ 5 سال پورے ہونے کے بعد پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے اپلائی کرتے ہیں، قانون کے مطابق وہ کر سکتے ہیں، جب 5 سال اس ملک میں رہ رہے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ بھی جو کچھ ہو رہا ہے کہ اگر اپلیکیشن پہلے چلی جائے، یا آپ نے اپلیکیشن پہلے بھیج دی ہے، اگر 1 دن بعد چلی جائے، جی آپ کی اپلیکیشن 1 دن بعد آئی ہے یا 1 دن پہلے آ گئی ہے، یا آپ کے 5 سال پورے نہیں ہو رہے، آپ کو جب شروع میں ملا تھا پرسنل نمبر تو 2 ویک کے بعد ملا تھا، تو آپ کے 5 سال میں 2 ویک کم ہے، اور اگلا فیصلہ جب کرتے ہیں تو اس میں 5-6 مہینے کا گیپ ڈال دیتے ہیں۔ اب جب گیپ ڈال دیتے ہیں تو نیا ٹائم 5 سال کا پھر شروع ہو جاتا ہے، اب وہ پچھلے 5 سال کو ملا کے آپ PR کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ تو یہ دونوں میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ نان یورپین آ رہے ہیں ورک پرمٹ لے کے، اور جو یورپین ملکوں میں لوگ تھے جن کے پاس وہاں کے مستقل ویزے تھے، وہ یہاں پہ آ رہے ہیں PR کے لیے، ان کو کے لیے بھی مسئلہ ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ خاصی مشکل ہے۔ اب بہت سے لوگ جو ہے وہ ظاہر اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کرنا چاہتے ہیں، سوچنے چاہتے ہیں، تو ان کے لیے جسٹ میں انہیں بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اور اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹس آئیں گے، ابھی مائگریشن منسٹر کا اس حوالے سے بیان آنا باقی ہے، لیکن یہ حکومتی پالیسی ہے، سب اس میں ایگریڈ ہیں، تھیدو ایگریمنٹ ہوا تھا، اس میں سب کچھ انہوں نے طے کیا تھا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو بہرحال یہ جناب یہاں کے اپڈیٹ سے اپنا خیال رکھیے گا، اور مجھے اگلی ولاگ کی اجازت